السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہا خان۔ ویورز، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم منظور کر لی ہیں۔ یہ بل جمعہ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں واپس لی جا سکتی ہیں۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر سولنگی صاحب۔ سر، یہ بتائیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا بل قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا، آج منظوری بھی دے دی گئی ہے، کیا حکومت کچھ زیادہ جلدی میں نہیں لگ رہی؟ جی بالکل، کل ہی بھیجا تھا قومی اسمبلی نے یہ بل۔ کل قومی اسمبلی میں ایک یعنی نجی دن تھا کل۔ قومی اسمبلی میں منگل جو ہوتا ہے وہ سرکاری بل پیش نہیں ہوتے، صحیح، وہ پرائیویٹ جو ممبران کے بل ہوتے ہیں، پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے منگل۔ تو کل منگل تھا تو انہوں نے کل بل پیش کرایا حکومتی ممبر سے، اور اس کے بعد وزیر قانون نے مخالفت نہیں کی تو یہ چلا گیا قائمہ کمیٹی کو، پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کو۔ آج اجلاس بلایا گیا، اس میں علی محمد خان بھی تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور شاہدہ اختر علی تھی جے یو آئی کی طرف سے۔ بل پر ڈیبیٹ کی گئی اور پہلے ہی اجلاس میں منظوری بھی دے دی گئی۔ حکومت کو جلدی بالکل لگ رہی ہے، وہ اس لیے کیونکہ جب سپریم کورٹ سے اس طرح کے فیصلے آئیں گے، قانون سے آئین سے ماورا فیصلے، جس پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دی، پی ٹی آئی تو الیکشن ہی نہیں لڑی، پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑی تھی نا، بالکل۔ تو مخصوص نشستیں اس جماعت کا حق ہوتا ہے جو الیکشن لڑے، اور جو پھر مخصوص نشستوں کی جو ترجیحی فہرست ہوتی ہے، پرائیورٹی لسٹ، وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرائے، اس کو مل سکتی ہیں۔ صحیح، لیکن نہ پی ٹی آئی الیکشن لڑی، نہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی الیکشن کمیشن میں، اور نہ ہی پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئی کہ بھئی ہمیں مخصوص نشستیں دیں۔ صحیح، مانگی ہی نہیں پی ٹی آئی نے، صحیح، مانگی تھی سنی اتحاد کونسل نے، اور سنی اتحاد کونسل کا سپریم کورٹ نے کہا اکثریتی فیصلے میں کہ سنی اتحاد کونسل کا حق نہیں بنتا، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، اور سنی اتحاد کونسل نے ترجیحی فہرست بھی جمع نہیں کرائی، لہٰذا سنی اتحاد کونسل کا تو حق نہیں بنتا، لیکن یہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے۔ بھائی پی ٹی آئی کا کس قانون کے تحت کوئی قانون، یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کو ججوں نے ری رائٹ کیا ہے۔ کل تو قومی اسمبلی میں ایک نئی ڈیبیٹ بھی شروع ہوئی ہے، وہ یہ کہ قادر پٹیل نے تقریر کی، وزیر قانون بولا، مختلف لوگ بولے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آئین توڑنے والے کی سزا آرٹیکل 6 ہے، وہ غداری کا مرتکب ہوا ہے سمجھیں۔ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی، عدالت نے فیصلہ دیا، عدالت کا فیصلہ پھر بڑی عدالت نے بھی برقرار رکھا، تو باقی تو کسی کے خلاف آرٹیکل 6 کی سزا کوئی نہیں آئی۔ لیکن جس طرح کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی آئین شکنی کر رہا ہے، ابھی سپریم کورٹ نے بھی، عمران خان نے جو اسمبلی توڑی تھی اور عارف علوی صاحب نے، قاسم سوری نے، تو سپریم کورٹ نے بحال تو کی۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے لکھا اپنے فیصلے میں کہ اگر پارلیمان چاہے تو قاسم سوری، عمران خان اور جو عارف علوی صاحب ہیں، صدر مملکت تھے اس وقت، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر سکتی ہے، یعنی ان کو غدار قرار دے سکتی ہے اور سزا عدالت دے گی۔ ظاہر ہے پارلیمان اگر کوشش کرے تو کر سکتی ہے۔ تو کل ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی ہے کہ جو جج آئین ری رائٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آئین توڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ ججوں کو آئین ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کسی بھی جج کو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہ ہو۔ صحیح، مل کے بھی سارے جج، ساری سپریم کورٹ 17 کے 17، 20 کے 20 جج اگر مل کے بھی آئین ری رائٹ کرنا چاہیں تو ان کو آئین اختیار نہیں دیتا۔ آئین سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام ہوتا ہے، وہ جج کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کل انہوں نے، قادر پٹیل نے کہا کہ جس طرح آئین شکن کو آرٹیکل 6 نافذ کرتے ہو، اس طرح آئین ری رائٹ کرنے والے کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف بھی۔ تو ججز کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے بن مانگے پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا۔ پی ٹی آئی نے نہ درخواست دی کہ ہمیں پارٹی بناؤ، اس میں پارٹی بھی نہیں بنی پی ٹی آئی کیس میں، اور سپریم کورٹ نے درخواست اس کو پارٹی بھی نہیں بنوایا،
اور نہ ان کے وکلاء کو سنا، نہ کوئی کیس چلا، ایسے ہی فیصلے میں بس لکھ دیا، تو یہ آئین سے ماورا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے جب حکومت کی طرف سے۔ جب آئین سے ماورا فیصلے ہوں گے تو پھر حکومت بھی اس طرح کرے گی۔ اب یہ حکومت قانون جمعے کو منظور کرنے جا رہی ہے، یعنی دیکھیں نا، کل پیش ہوا ہے بالکل منگل کو، اور آج بدھ کو منظور ہو گیا قائمہ کمیٹی سے، پھر ایک دن چھوڑ کر جمعے کو یہ منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو حکومت کے پاس اس وقت اکثریت ہے، تو ظاہر قانون سادہ اکثریت سے منظور ہوتا ہے، یہ آئین میں ترمیم نہیں ہے، یہ سادہ قانون ہے جو سادہ اکثریت سے، یعنی ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت حمایت کرے، صحیح، چاہے 10 بندے بیٹھے ہوں، 10 میں سے 6 اگر حمایت کرتے ہیں تو منظور ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس کے لیے ممبران کی زیادہ تعداد نہیں چاہیے۔ اچھا ایک منٹ، میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ تو یہ حکومت کب سے نافذ کرے گی؟ یہ بھی پارلیمان اس بل میں لکھیں گے صحیح، کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ اس سے پہلے سے نافذ العمل کریں گے، جو مجھے لگ رہا ہے۔ کہیں گے کہ بھئی یہ 2024 کے جب الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن سے یہ نافذ العمل ہوگا، تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حکومت کو جلدی اس لیے ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، خان صاحب کو ریلیف دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں، تو یہ منصفانہ فیصلہ نہیں ہے، اس لیے اس فیصلے کے خلاف سمجھیں یہ حکومت قانون سازی کر رہی ہے۔ اچھا، اگر قومی اسمبلی میں بل منظور ہو جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی؟ مخصوص نشستیں میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر تو واپس ہو جاتی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن، کیونکہ یہ الیکشن ایکٹ بن گیا نا، بالکل، جب ترامیم ہو گئی، جب قانون بن گیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، منظوری دے دی، تو یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں بھی، یہ جائے گا الیکشن کمیشن میں بھی۔ الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ صحیح، کہ پارلیمان نے نئی قانون سازی کر دی ہے، پارلیمان نے یہ حکم دیا ہے، اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں۔ صحیح، تو سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ ہو، جب یہ قانون منظور ہو جائے گا جمعے کو، تو الیکشن کمیشن نے پھر کیا کرے گا، پھر نشستیں تو پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی۔ اچھا، قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے، جو قانون یہ مسودہ تیار ہوا ہے، کہ جو جماعت الیکشن نہیں لڑی اس کا مخصوص نشست حق نہیں بنتا۔ جس جماعت نے مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرائی، اس کا مخصوص نشست حق نہیں بنتا۔ جو جماعت الیکشن نہیں لڑی اس کو پارلیمانی پارٹی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اس طرح کے اس میں شکیں جو ترامیم جو کی ہے نا، وہ یہ ترامیم اس طرح کی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مخصوص نشستیں واپس اس قانون کے بعد تو اصولی طور پر ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، سپریم کورٹ سے ویسے بھی پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا رہا ہے، تو کیا اس معاملے پر سپریم کورٹ خاموش رہے گی، وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے گی؟ ہاں، معزز ججز جو پی ٹی آئی کے حامی ججز سمجھے جاتے ہیں، وہ اس پہ ان کو ضرور تکلیف ہوگی، وہ ظاہر ہے اس معاملے پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ ججز تو ایسے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں نا، اور کچھ ججز پی ٹی آئی کے ساتھ فیور دے رہے ہیں، یہ تصور عام ہے، اور پی ٹی آئی کے کیسوں میں دلچسپی رکھ رہے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، یا سپریم کورٹ ہو، یا لاہور ہائی کورٹ ہو، یا پشاور ہائی کورٹ ہو، یہ بڑی عدالتوں میں، چھوٹی عدالتوں سے بھی ریلیف ملتا رہا ہے۔ تو بہرحال عدالتوں سے سہولت کاری ہوتی رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے پر بھی عدالت سپریم کورٹ خاموش نہیں بیٹھے گی اور حکومت سے ضرور پوچھے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ ایک آخری جاتے جاتے یہ بتاتے جائیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کا حتمی اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے یا پھر سپریم کورٹ کے پاس؟ حتمی اختیار میرا خیال ہے کہ بڑا اختیار جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ سپریم کورٹ تو ہے لیکن سپریم نہیں ہے۔ صحیح، یعنی جو طاقتور ادارہ ہے نا، جو قانون آئین ساز ادارہ ہے، وہ ہے پارلیمنٹ۔ صحیح، عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ، اور پارلیمنٹ نے بنایا ہے، یہ آئین عدالتوں نے نہیں بنایا، سپریم کورٹ نے نہیں بنایا، صحیح، یہ آئین بنایا ہے پارلیمنٹ نے، اور سپریم کورٹ نے اسی آئین کے تحت اپنے فیصلے دینے ہیں۔ عدالتوں نے، سب عدالتوں نے، سپریم کورٹ نے بھی آئین کو ری رائٹ بھی نہیں کر سکتے،
ہاں آئین کی تشریح ضرور کر سکتی ہے سپریم کورٹ، یہ اختیار پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو دیا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرے، لیکن آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی، اور جو آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے جس طرح اسی کے تحت جو قانون اور آئین ہے، اس آئین اور قانون کے تحت سپریم کورٹ نے عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں۔ تو حتمی جو طاقتور ادارہ ہے وہ ہے جو تمام اداروں کی جو ماں سمجھی جاتی ہے وہ ہے پارلیمنٹ۔ ہاں تو سپریم کورٹ چاہے اس کو اٹھا کے پھینک دے اس قانون کو، اور پارلیمنٹ کو حکم دے کہ یہ دوبارہ قانون سازی کریں، تو میرا خیال ہے یہ تصادم بڑھے گا اور پارلیمنٹ اسٹینڈ لے گی۔ پارلیمنٹ نے بندیال صاحب کے دور میں بھی اسٹینڈ لیا تھا، بندیال صاحب فیصلے دیتے تھے یک طرفہ، اور پارلیمنٹ اٹھا کے پھینک دیتی تھی کہ بھائی قرارداد منظور کر دیتی تھی کہ بھائی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو نہیں ہوتا تھا عمل درآمد کرانا بھی تو حکومت ایگزیکٹو کا کام ہے نا، یہ سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے۔ سپریم کورٹ تو حکم دے گی، حکومت عمل درآمد نہیں کرے گی تو تصادم بڑھے گا۔ بالکل ہاں تو یہ بہرحال پارلیمنٹ طاقتور ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے۔ بہت شکریہ جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔